السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ عنوان یہ ہے کہ ایک مومن کلمہ پڑھنے کے بعد اور دیگر فرائض و واجبات کی حفاظت کے باوجود ایمان کی تکمیل اور ایمان مکمل ہونے کے چاشنی کو کب محسوس کر سکتا ہے اور ایمان اس کا کب مکمل ہوگا۔ اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو دیکھیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے کسی چیز سے رک گیا اور اللہ کے لیے کسی چیز کو کسی کو دیا، اور اگر ایسا کیا تو فقد استکمل الایمان، تو وہ اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی من احب للہ و ابغض للہ و منع للہ و آتا للہ، کہ جس نے اللہ کے لیے کسی سے دوستی کی اور کسی نے اللہ کے لیے جو کسی سے بغض کیا، بغض رکھا، دشمنی کی، اور اللہ کے لیے کسی کام کرنے سے رک گیا ہو اور اللہ کے لیے ہی کوئی کام کیا ہو یا کچھ کسی کو دیا ہو، تو حضور فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ چار صفتیں پائی گئی اور جس نے یہ چار کام کیے تو فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان کو مکمل کر لیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ ہے جو ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو ہے افضل الاعمال جو ہے وہ الحب للہ ہے والبغض للہ ہے، کہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی یہ افضل اعمال میں سے شمار کیے جاتے ہیں، یہ افضل اعمال ہیں۔ یعنی اور بھی عمل ہیں جو اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہیں، لیکن ان تمام اعمال میں جو سب سے بہتر جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ تو اب اس میں ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ اللہ کے لیے دوستی کا کیا مطلب ہے اور اللہ کے لیے دشمنی کا کیا مطلب ہے، اللہ کے لیے رک جانے کا کیا مطلب ہے اور اللہ کے لیے دے دینے کا کیا مطلب ہے۔ تو میں آپ کو اس حدیث کریمہ کی تشریح اپنے زبان میں کرتا چلوں کہ الحب للہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں، کسی کو اپنا محبوب رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں یا کسی بھی اعتبار سے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو خالص اس لیے کریں کہ اللہ کو پسند ہے۔ کسی شخص سے اگر ہم دوستی کریں تو اس لیے کریں کہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے، اور صوفیاء کرام کی جماعت کا یہی نظریہ بھی ہے۔ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ حب فی اللہ بغض فی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کا مطلب یہ ہے، اور یہ تو ایک تصوف کی جان بھی ہے، کہ جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں، مثلا انبیاء کرام سے ہم جو ہے انبیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنا محبوب رکھتے ہیں، اور اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، شہداء کرام سے محبت کرتے ہیں، صالحین سے محبت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، اس طرح کے ائمہ سے محبت کرتے ہیں، اور دیگر اور بھی چیزیں اور بھی ذات جو ہیں ان سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو یہ انبیاء سے محبت کرنا، یہ اولیاء کرام سے محبت کرنا، شہداء اور صالحین سے محبت کرنا، یہ گویا اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کا اللہ کے بارگاہ میں خاص مقام ہے، تو ہم اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور نہ کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ کوئی شہید ہے تو میرے خاندان کا ہے، کوئی ولی ہے تو میرے رشتہ دار ہے، کوئی صالحین میں شمار کیا جا رہا ہے، صالح ہے تو وہ ہمارا رشتہ دار ہے، نہیں، بلکہ اس لیے ہم صالحین، شہداء، اولیاء اور دیگر جو ہے محبین اور مخلصین اور اللہ کے قرابت دار بندوں سے اس لیے محبت کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ تو اللہ کے لیے دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے، جن چیزوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، ان سے ہم محبت کرتے ہیں. تو یہ الحب فی اللہ یعنی اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اور اس کے بعد حضور فرما رہے ہیں کہ البغض فی اللہ یعنی اللہ کے لیے دشمنی رکھنا. تو اس کو بھی آپ سمجھیے. اگر ہم دیکھیں اور آپ سے ہم پوچھیں کہ ذرا بتائیے آپ ابو جہل سے دوستی رکھتے ہیں کہ دشمنی، تو آپ کا جواب ہوگا، آپ سن کے مسکرا رہے ہوں گے کہ ابو جہل تو خطرناک انسان ہے، اتنا بڑا بدبخت انسان ہے اور اسلام کا اتنا بڑا دشمن ہے، تو ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ بہت سارے مکے کے مشرکین اور منافق ہیں، کفار ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچائی جن لوگوں نے اور تکلیفیں دی. اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے بڑے بڑے بادشاہ گزرے جن لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ ظلم کیا، نمرود، فرعون اور دیگر جو ظالم بادشاہ ہیں، ان کا اگر نام لیا جائے اور آپ سے پوچھا جائے ذرا بتائیے اس سے آپ دوستی کرتے ہیں کہ دشمنی کرتے ہیں؟ بھائی نمرود کو تو ہم نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں، فرعون کو آپ نہیں جانتے، بھائی ان سے دشمنی کیوں ہے؟ یہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کا کچھ ہڑپ لیا ہے، آپ کا کچھ نقصان کیا ہے. تو آپ کہیں گے نہیں، نہ فرعون نے میرا کچھ نقصان کیا ہے، نہ مجھ کو مارا پیٹا ہے، نہ میری زمین و جائیداد ہڑپی ہے، نہ نمرود نے ایسا کیا ہے، اور نہ ابو جہل نے کیا ہے، نہ ابو لہب نے کیا ہے، کچھ نہیں کیا ہے، میرا کچھ نہیں کیا ہے. لیکن ان سے جو ہے پختہ دشمنی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبیوں کا گستاخ ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا گستاخ ہے، اللہ کے پیغمبر کا نافرمان ہے. اب اللہ کے اور اللہ کے پیغمبر کے نافرمان ہونے کی وجہ سے ہم ان سے دشمنی رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے البغض فی اللہ یعنی اللہ کے لیے دشمنی رکھنا ہے. ابو جہل سے دشمنی ہے تو یہ سمجھیے کہ ہاں یہ اللہ کے لیے دشمنی ہے. اولیاء کرام کا جو دشمن ہے ان سے ہم دشمنی رکھتے ہیں، بد مذہبوں سے ہم دشمنی رکھتے ہیں. اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقرب بندوں کا جو ہے مخالفین ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مقرب بندوں کا ناخلف ہوتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ترین بندوں کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں. اس لیے نمرود، فرعون، حمان اور قارون اور ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ان سارے لوگوں سے ہم دشمنی رکھتے ہیں صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے یہ دشمن تھے، اللہ کے نبیوں کے یہ مخالفین تھے. تو یہ البغض فی اللہ یعنی اللہ کے لیے دوستی رکھنا ہو گیا، اللہ کے لیے دشمنی رکھنا ہو گیا. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وَمَنْعَ لِلَّهِ کہ اللہ کے لیے رک جانا. اللہ کے لیے رک جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میرے دل کی خواہش ہے کہ فلاں چیز کو ہم حاصل کریں اور فلاں چیز کو ہم لے لیں، اور یہ دل کی خواہش ہے، یہ اپنی چاہت ہے، لیکن ہم اس کو اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم اس سے اس لیے پرہیز کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کا جو ہے پسندیدہ چیز نہیں ہے، اور کسی انسان سے ملنا چاہ رہے ہیں، اس سے میرا ذاتی مفاد ہے یا کوئی کچھ ہے، لیکن ہم اس سے اس لیے نہیں مل رہے ہیں کہ اللہ رسول کے نافرمان ہے، یہ بد مذہب ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا وفادار نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی جو ہے رشتہ نہیں ہے. تو اس طرح سے کسی انسان سے فائدہ لینے میں یا کسی خواہش نفس کو پورا کرنے میں کسی چیز سے رک جانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کی دوستی میں اور اللہ کی محبت میں رک جانے کا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَآتَى لِلَّهِ اور کوئی چیز کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے. مطلب یہ ہے یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس بڑی محنت و مشقت کی رقم جمع ہے، درہم و دینار آپ نے جمع کیا ہوا ہے، مال و دولت جمع کیا ہوا ہے، تو آپ نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ کھیتی کی تھی، فصل گھر میں لائے ہیں، اور ایک سائل آپ کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے، آپ کا جی نہیں جو ہے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ نہ دیں، ایک ادارے کا کوئی مدرس پہنچ جاتا ہے یا کوئی ضرورت مند پہنچ جاتا ہے، اور آپ کے اندر سے جو ہے ایک آواز آتی ہے اس کو دینا نہیں چاہیے، لیکن میں بتاؤں کہ پھر آپ کا ایمان کہتا ہے کہ دے دو، اللہ کے لیے دے دو، مانگنے والا اللہ کے لیے مانگ رہا ہے. اس وقت ہم اپنے جیب سے نکال کر کے درہم و دینار بھی دے دیتے ہیں، مال و دولت بھی دے دیتے ہیں، اور اگر گھر میں اناج ہے تو اس کو بھی دے دیتے ہیں. یعنی آتا للہ اللہ کے لیے دینا اس کو کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس کے بعد بھی جب ہم سے کوئی دین کے مسائل سیکھنے آتا ہے، دین کے لیے وقت لینے آتا ہے، تو اپنے وقت کو ہم قیمتی وقت کو دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے لیے بندہ ایک دوسرے کو کرتا ہے اور دیتا ہے. یہ الحب للہ والبغض للہ کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، یہ دونوں کو ملا کر کے ایک اخلاص بنتا ہے، اور اس اخلاص کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخلصین بندے ہیں ان کے بارے میں بڑی ساری جو ہے بشارتیں آئی ہیں، اور یہیں تک نہیں بلکہ شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دھتکار کر کے بھگایا، اور شیطان نے ہی اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ ہم جو ہے تیرے محبوب تیرے بندوں کو جو ہے قیامت تک بہکائیں گے، تو اس وقت جو ہے کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ جو تمہارے مخلص ہیں ان بندوں پہ میرا کچھ نہیں چلے گا۔ اور یقین مانیے شیطان کا حربہ ہر جگہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جو مخلصین بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخلصین ہیں وہ شیطان کو اس پہ کچھ نہیں چلتا، بلکہ شیطان وہاں سے فراری اختیار کر لیتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ کوشش بھی کرتا ہے تو وہ ہار جاتا ہے۔ جیسے آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ اخلاص کی طاقت کے حوالے سے، کہ ایک اخلاص کی طاقت کا کیا کہنا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایک مقام پہ جو ہے عبادت گزار عابد ایک بندہ رہتا تھا، عبادت گزار بندہ رہتا تھا، اور اسی کے علاقے میں ایک جنگل میں ایک درخت تھا، اس درخت کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جب اس عابد تک یہ خبر پہنچی نا کہ فلاں جنگل میں ایک درخت ہے، اس درخت کی جو ہے لوگ جا کر کے عبادت کر رہے ہیں، تو اس کو بڑا جلال آیا، اور غصے میں اس نے کلہاڑا اٹھایا اور اس راستے کا سفر شروع کر دیا کہ چل کر کے آج اس جنگل سے جو ہے اس درخت کا نام و نشان مٹا دیں گے جہاں لوگ جا کر کے شرک کر رہے ہیں۔ شرک کا مطلب یہ سمجھیے گا کہ کوئی کسی کو خدا مان کر کے عبادت کرنا یہ بھی شرک ہے، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی عبادت کرنا، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم خدا نہیں مانتے پھر بھی اس کے سامنے ہم عبادت کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اب ایک درخت کے سامنے لوگ جا کر کے شرک کر رہے ہیں، عابد کو جلال آیا، اپنے جو ہے جلال کے عالم میں اور جہاد کی نیت کر کے جو ہے نکل پڑا، اور وہ عابد جب نکلا کلہاڑا لے کر کے تو راستے میں پہلوان سے ملاقات ہو گئی۔ اخلاص کی دولت دیکھیے گا، اور اخلاص سے باہر جب آپ جائیں گے اس کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ جب وہ عابد جو ہے راستے میں نکلا اور ایک پہلوان سے ملاقات ہوئی تو پہلوان نے کہا کہ کہاں چلے ہو، کدھر چلے ہو، یہ کلہاڑا کیا کام آئے گا؟ تو اس عابد نے کہا کہ فلاں جنگل کا سفر کر رہا ہوں، جنگل میں جاؤں گا، فلاں مقام پہ ایک درخت ہے، اس درخت کو میں کاٹ ڈالوں گا، لوگ جا کر کے وہاں شرک کر رہے ہیں، لوگ وہاں جا کر کے عبادت کر رہے ہیں، لوگ جا کر وہاں پہ پوجا کر رہے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی عابد نے تو پہلوان کہتا ہے میں اس درخت کا نگہبان ہوں، میں اس درخت کا محافظ ہوں، میں اس درخت کو کاٹنے نہیں دوں گا، کیونکہ نگہبان کے ہوتے اس درخت کو تم کاٹ نہیں سکتے۔ اب دونوں میں گتھم گتھا ہوئی اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ بالآخر پہلوان جو سامنے موجود تھا، اس عابد نے اس پہلوان کو زمین پر پٹک دیا اور چیت لٹا کر کے آخر میں عاجز آ کے اس بندے نے کہا، دوسرا شیطان، کیونکہ وہ پہلوان کی شکل میں وہ شیطان تھا اور وہ اس لیے اس کی درخت کی حفاظت کر رہا تھا کہ لوگ شرک میں گرفتار رہیں، وہ اللہ سے بھٹکے ہوئے بندے بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، کیونکہ وہ دھتکارا ہوا شیطان ہے۔ تو جب بھی چاہے گا تو وہ اللہ کے محبوب بندوں کو اور اللہ کے عبادت گزار بندوں کو اللہ کے بارگاہ سے دور کرتا ہے۔ تو شیطان جو ہے چت ہو گیا، ہار گیا۔ اب اس نے چاہا کہ اب اس سے طاقت کے ذریعے سے اس کو نہیں ہرایا جا سکتا ہے، یہ عابد ہے، بہت بڑا علم رکھنے والا شخص نہیں ہے، اس کو جو ہے کوئی اور طریقے سے جو ہے اس کو ہم پچھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس پہلوان نے کہا، بھائی تمہیں کیا ملے گا اس درخت کو کاٹ کر کے؟ دیکھیے شیطان کیا کچھ نہیں کرتا ہے رب کے بارگاہ سے دور کرنے کے لیے، اور ہمارے ایمان پہ کیسے ڈاکہ ڈالتا ہے اور کس طرح سے ہمیں ہماری ایمان کی دولت کو چھینتا ہے۔ اس لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ ضروریات دین اور ضروریات مسائل کا سیکھنا اور جاننا اور علماء کرام کے قرب میں رہنا۔ شیطان نے کہا کہ کیا کچھ مل جائے گا اس درخت کو کاٹ کر کے؟ کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے، جاؤ واپس جاؤ، لوگوں کو چھوڑو، جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنا عذاب بھگتیں گے، جاؤ چھوڑ دو، میں تجھے اس کے بدلے میں ہر روز چند اشرفیاں دوں گا اور ان اشرفیوں سے تم خود بھی کھانا بنوانا، فقراء اور مساکین کو کھلانا۔ ایک شیطان کتنا خوبصورت مشورہ دے رہا ہے
اور کتنا خوبصورت بات کر رہا ہے, آپ ذرا غور کیجئے. شیطان کہتا ہے جاؤ میں روزانہ تمہارے پاس کچھ روپے پہنچا دوں گا, اس روپے سے تم کھانا پکوانا, غربا مساکین کو کھلانا, خود بھی کھانا, اس سے کافی ثواب پا جاؤ گے. اور وہ عابد کے ذہن و فکر میں یہ بات آتی ہے, بات تو صحیح ہے, جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں, جو لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں کرتے رہیں, اس درخت کو کاٹ کے کیا کچھ مل جانے والا ہے, یہ تو بڑا اچھا ہے, ہمیں روپے پیسے بھی مل جائیں گے, غریبوں کو بھی کھلائیں گے, خود بھی امیر بن جائیں گے. ذرا غور کیجئے گا. اب وہ عابد یہاں سے واپس ہوتا ہے, یہاں سے بیک لیتا ہے, اور لینے کے بعد پھر اپنے مکان میں داخل ہو جاتا ہے, عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے. اب وہ عابد بندے کے پاس چند روز تک شیطان جو ہے اشرفی اور درہم و دینار پہنچاتا رہا. وہ سوچا کہ کتنا اچھا انتظام ہو گیا. اب جب چند روز اشرفیاں اور چند روز جو ہے اس کو درہم و دینار مل گئے, تو اب ملنے کے بعد کچھ دن بعد یہ تو سلسلہ بند ہو گیا, اور جب بند ہوا تو پھر سے غصہ آیا, پھر سے کندھے پہ کلہاڑی رکھا اور درخت کے جانب چل پڑا کہ اب پھر درخت کو جا کر کے کاٹ ڈالیں گے, اب تو مجھے درہم و دینار مل نہیں رہا ہے. جب راستے میں پھر نکلا, شیطان جو ہے پہلوان کی شکل میں پھر آیا, اور اس سے پھر سے گتھم گتھا ہوئی. اور اب چونکہ فرسٹ ٹائم جب پہلی بار جب یہ عابد نکلا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے مخلص بن کر کے نکلا تھا, اخلاص کے ساتھ, کہ لوگوں کو اس شرک سے محفوظ رکھوں گا. اب دوسری دفعہ جب جا رہا ہے تو اس لیے جا رہا ہے کہ اس کو درہم و دینار نہیں مل رہے تھے, تو اب چونکہ اخلاص کی دولت اس کے اندر سے نکل گئی تھی, اب جو پہلی مرتبہ جو شیطان کو اس نے پٹک کر کے زمین پہ گرایا تھا, اب اخلاص کی دولت نکلتے ہی شیطان اس پہ حاوی ہو گیا, اور اب اس کو شیطان نے پچھاڑ دیا, اور شیطان اس پہ حاوی ہو گیا اور اس کو زمین پر لٹا دیا. لیٹنے کے بعد کافی طاقت لگانے کے بعد یہ پہلوان سے عابد جیت نہ سکا. بالآخر لیٹے لیٹے عابد نے سوال کیا, پہلوان ذرا بتا تو صحیح, پچھلی بار ہم نے اتنی پوری طاقت بھی نہیں لگائی تھی, لیکن ہم نے تجھ کو پچھاڑ دیا تھا اور تجھ کو زمین پہ گرا دیا تھا. اس بار ہم نے پوری طاقت کا استعمال کیا, اس کے بعد بھی ہم جیت نہ سکے, ماجرا کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ اے شخص, اے عابد, پہلی بار جب تم گھر سے نکلے تھے اس اخلاص کے ساتھ نکلے تھے کہ تم اس درخت کو کاٹو گے, لوگوں کو شرک اور کفر اور گمراہی سے بچاؤ گے, اللہ کے بارگاہ کی ناخلفی اور اللہ کے بارگاہ سے دوری سے تم لوگوں کو بچا کر کے, بلکہ اس پیڑ کی عبادت کرنے سے لوگوں کو بچا کر کے اللہ کے بارگاہ کا جو ہے تو عبادت گزار بنائے گا. اس اخلاص کی دولت نے پہلی مرتبہ مجھ کو ہرا دیا تھا, اور اس بار تم اس لیے نکلے ہو کہ تمہیں درہم و دینار نہیں مل رہے تھے, تمہیں جو ہے دولت نہیں مل رہی تھی, تو اس دولت کی حرص اور ہوس نے تمہارے اخلاص کو جو باہر کیا. اخلاص جب باہر ہو جاتا ہے, ہم نے رب سے وعدہ لیا ہے کہ تمہارے بندوں کو قیامت تک ہم بہکائیں گے, قیامت تک گمراہ کریں گے, لیکن ان بندوں کو ہم گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو مخلصین میں سے نہیں ہوں گے. الا عبادک منہم المخلصین, اور جو مخلصین میں سے ہوں گے ان پہ میرا داؤ میرا حربہ نہیں چلے گا. تم اس سے پہلے جب آئے تھے تو تمہارا نام اور تمہارا شمار مخلصین میں ہو رہا تھا, اس وقت جو آئے ہو وہ مخلصین میں شمار نہیں ہو رہا ہے. تم اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ کام کرنے نہیں نکلے ہو, بلکہ تم اپنے مفاد کے لیے اپنے مطلب کے لیے نکلے ہو. یاد رکھیے گا, یہ بالخصوص میں مدرسے کے طلبہ اور علماء کرام اور ائمہ کرام اس ناچیز کی اس بات کو کوٹ کر کے ذہن و فکر میں بیٹھا لیجئے. دین کا کام جب آپ کیجئے تو مخلص بن کر کے کیجئے, انشاءاللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا میں کبھی گرنے نہیں دے گا اور کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. اور جس دن آپ دین کے کام کو جو ہے اپنے مفاد اور اپنے مطلب کے لیے آپ کرنا شروع کر دیں گے, یقین مانیے آپ دنیا میں بھی رسوا ہو جائیں گے اور کل بروز محشر اللہ کے بارگاہ میں رسوا کیے جائیں گے. اس لیے ذہن و فکر میں بیٹھا لیجئے, دین کا کام کرتے رہیے, انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر آپ کو دے گا. اور جب آپ مخلص بن کر کے کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے اجر سے زیادہ اجر بڑھا کر کے دے گا. اس لیے کہ اخلاص والے بندے کو بڑا قبول فرماتا ہے, مخلص بندوں کو بڑا پسند فرماتا ہے, اور مخلص بندوں پہ شیطان بھی کبھی اپنا جو ہے اپنا حربہ نہیں چلا سکتا. اور جس دن ہم دین کے کام